حسنین رضا بھائی کا کیا کام ہے اس شعبے میں اور اس حوالے سے ایڈیٹنگ وغیرہ پر کچھ بتائیے گا. میرا جو اس شعبے میں کام ہے وہ گرافکس اور اینیمیشن کا ہے. اچھا, ہاں, جس میں گرافکس ڈیزائنز بھی ہوتی ہیں اور اینیمیشنز بھی ہوتی ہیں. وہ جو ویڈیو تھی وہ جو مہم مینڈک والی نا, وہ آپ نے بنائی تھی نا. کون کون سی ویڈیوز پہ ٹیم کام ہے ہو ہماری چکے پوری ہیں؟ سوشل میڈیا کی. نہیں وہ مینڈک والی میں اس لیے کہ اس طرح کا ماشاء اللہ کا کام نا بڑا وہ کیا بولوں اس کو, بڑا اینیمیشن کے وہ اچھا, کریٹو ورک, ہاں کریٹو ورک. کریٹیوٹی کیا نام تھا اس کا؟ مینڈک والی تھی بڑی زبردست. وہ تو شوٹ بیس تھی, اس میں ویڈیو ہماری شوٹ ہوئی تھی اور اس پہ گرافکس کا ہم نے انفوگرافک کام کیا تھا. اچھا, تو وہ اسکرپٹنگ اور وہ پلس ہوتی ہیں. ویڈیو کے ساتھ اینیمیشن کو ایسے مرج کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. مطلب یہ ماسٹر کلاس کام ہوتا ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے کہاں اینیمیشن شروع ہو رہی ہے کہاں ویڈیو ختم ہو رہی ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہے. بڑا آسان کام ہوگا حسنین بھائی. نہیں آپ کے لیے تو آسان ہے نا, نہیں ہے اور جلدی ہونے والا بھی نہیں. آسان تو خیر ہوتا ہے لیکن ٹائم کنزیومنگ بہت ہوتا ہے. آپ جو ڈیزائننگ کی بات کر رہے تھے نا اشفاق بھائی, گرافک ڈیزائننگ جو اتنا خوبصورت بناتے ہیں ماشاءاللہ, گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اور بہت اچھے ڈیزائنر ہیں, اور یہ ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں, اینیمیشن بھی کرتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹر بھی ہیں. کون کون سے بگ پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں؟ پروجیکٹ تو ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا ٹیم ورک کے ساتھ ہی, پوری ٹیم ہے ایڈیٹرس کی. تو ایک پروجیکٹ کیا تھا حج ڈاکیومنٹری امیر علیہ سنت کی, کمال. ہاں وہ اس میں بھی کچھ گرافکس وغیرہ کا کام کیا تھا. لیکن اینیمیشن کے کام میں نا شروع میں ایک اینیمیشن بنائی تھی, سب سے پہلی سوشل میڈیا کی اینیمیشن تھی. اس کا ٹاپک تھا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو وہ ہم نے اسکرپٹ ملی تھی, ہم نے بولا بناتے ہیں انشاءاللہ. تو جب وہ بنائی تو چلی سوشل میڈیا پہ. غالباً امیر علیہ سنت کا بھی اس پر, تو اس پہ امیر علیہ سنت کا اپریسیشن پیغام آیا. جی جی, تو اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوئی اور پھر اس کو ہم نے مزید کرنا. اصل میں یہ جتنے بھی ہمارے پاس کام کرتے ہیں نا سوشل میڈیا میں, اس کا سب سے بڑا ایک بینیفٹ کہہ لیں سوشل میڈیا کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے, کسی نے کچھ لگایا, کسی نے ویڈیو ایڈٹ کی, کسی نے تھمبنیل بنایا, کسی نے ویڈیو شوٹ کی, ہر کوئی اپنا رزلٹ خود دیکھ سکتا ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا رزلٹ آیا. اور جو ویوز آتے ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور لوگ اگر مثال کے طور پر کوئی کمنٹ کر دے کہ مجھے اس کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور میں آئندہ کے بعد سے یہ کام نہیں کروں گا یا یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا, مجھے آج سمجھ آیا یار یہ چیز تو بڑی غلط تھی, میں تو کرتا تھا. ٹو وے کمیونیکیشن. ہاں, اور اس سے وہ جو میسیجز یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ بھی کمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, خود اپنا کام اور اپنے کام کا رزلٹ اور اس کی بہاریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو خود یہ لوگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار واقعی ایسی جگہ پر ہیں, ایسے پلیٹ فارم پر ہیں, دعوت اسلامی کی وجہ سے ایسا کام ملا ہوا ہے کہ لوگ بھی چینج ہو رہے ہیں, ان کی زندگیاں بھی چینج ہو رہی ہیں. کمنٹ کی بات کی عاصم بھائی, کمنٹس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ, آپ کو بہت برا بلا بھی کہتے ہیں, اپنے بھی ہوتے ہیں غیر بھی ہوتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کمنٹس میں کیا کیا ہے. جب ٹو وے ہے تو کوئی روک تو نہیں سکتا. اب آپ ان نیگیٹو کمنٹس کو یا ولگر جن کو کہہ لیں, بالکل فحش طرح کے بھی بعض ہوتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی رہنے دیتے ہیں یا کوئی آپ کی ٹیم ہے جو صفائی بھی کرتی رہے؟ بالکل, ایک ٹیم ہم نے اس پر بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کا پوزیٹیولی اس کا جواب دے دیا جائے. اگر جواب دینے والا اگر گالی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے, ہائڈ کر دیا جائے. نہیں بھائی یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی ایسا جواب ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے تو اس پر تو ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, اس میں انہوں نے اپنے ہی پیجز پر جو اعتراضات آئے تھے, جس کا ایک اچھی لوگوں نے کوئی توجہ دلائی ہو یا کوئی ایسا سوال کیا ہو جو صرف اعتراض برائے اعتراض نہ ہو, جس سے کوئی اچھا مقصد ہو, کوئی سیکھنے کا مقصد ہو, تو اس پر جواب بھی دیتے ہیں ہم لوگ, کمنٹس میں بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مدنی برائے اصلاح جو ہوتی ہے اور بقیہ جتنے بھی ہیں نا ان کا ایک ہی حل ہے, بلاک. اچھا, بلاک. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں گے. بھائی آپ ایک بندہ کو 100 آئیڈیاز بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک بند کرو تو دوسرے کھول کے آ جاتا ہے. وہ لوگ فکس ہے ہمارے بعض لوگ جو ہے فتوے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فتوے کے لیے پھر ہم دارالعلوم جو ہے وہ وہاں پہ ریفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں سے شرعی رہنمائی لیں, یہاں سے پھر ہم وہ بتا سکتے ہیں. وہ پھر فورم نہیں ہے اس کا. ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ اس کو رول آف تھم بنا لیں یا بینچ مارک بنا لیں کہ جی آپ نے تو یہ جواب دیا تھا, تو اس طرف وہاں پھر جو ہے. عمران بھائی آپ کے ذمہ ویسے کیا کیا کام ہے, کچھ ناظرین کو بتائیں, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے انڈر میں, اور آپ نے بھی کئی پلیٹ فارمز پہ کام بھی کیا ہے. اب یہاں پر سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کا ماشاءاللہ ایک ٹائم ہو گیا ہے, تو یہاں پہ کیا فرق آپ دیکھتے ہیں دوسرے اداروں کے مقابلے؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں گا بس, کہ جیسے دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں, اور جو میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی کو, کہ ایک تناور ایک خوبصورت ایک درخت ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں.
تو سوشل میڈیا بھی اسی درخت کی مانند ہے کہ جس کی شاخیں پھیلتی جا رہی ہیں، اور کئی ڈپارٹمنٹس میں جیسے ہمارے یہاں پہ تمام اجیر موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے مینیجرز موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمام سے مراد یہ کہ تمام تو نہیں، چند مینیجرز بھی چند ہیں، کچھ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو اس وقت ہماری جو اسٹرینتھ ہے تقریباً لگ بھگ 60 کے قریب ہے. 60. اب اس 60 میں ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ڈپارٹمنٹس کے نام آپ نے ابھی سنے کہ کوئی تفتیش کا بھی ہے، ایڈیٹنگ کا بھی ہے، اینیمیشن ہے، پروڈکشن ہے، اور وہ ہمارے پاس پھر گرافک بھی آ گئی. پھر یوٹیوب ہمارا ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو شراز بھائی رن کرتے ہیں، تو وہ یوٹیوب کے تمام معاملات، ٹویٹر کے تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو چلانا، ان سب چیزوں کے آپریشنز، وہ ایک معاملہ ہے. اچھا، جو ہم پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا اصل جو مین وہ ہے جو آپ پی ایس ایمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے جو سارا پروسیس آپ نے ابھی سنا کہ جی تفتیش ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کی ایڈٹ ہو رہی ہے، تو وہ اس سے پہلے تو وہ شوٹ ہو رہا ہے. تو وہ جب وہ شوٹ ہوا ہے، وہ اس کا ایک پراپر پلاننگ ہے، اس کی ایک پراپر بجٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک ہمارا پورا نظام چلتا ہے. ہمیں پھر لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جڑے ہیں کہ وہ پھر ہمارے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. وہ پھر ہماری جو پروڈکٹ نکلتی ہے، وہ اینڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھی اتنا ہی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی محنت ہوتی ہے. تو وہ تمام معاملات ہیں. تو وہ جتنا آپ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں، جتنی محنت کی جائے گی اتنا ہی رزلٹ بہتر آتا ہے. تو وہ ان تمام آپریشنز کو چلانا، ان کو دیکھنا، اور اس کے مسائل اور وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ اس کی ایک کوشش ہے ادنا سی. اللہ قبول کرے. آمین. یہاں دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا کیا آپ نے کوئی ڈفرینس محسوس کیا؟ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے بھی کئی بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ کا ایک بڑا تجربہ، ایکسپیرینس بھی ہے. کافی سارے ٹی وی چینلز کا بھی تجربہ ہے ان کا. اچھا، میں اس کی بالکل وہ بات کروں کہ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا، ہم تقریباً ٹی وی چینل کے معیار کے مطابق ہی کام کر رہا ہے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ. اچھا، اس میں ہم بات کریں کہ جو میں نے فرق پایا پوری دنیا میں، اور دنیا یوں کہوں گا کہ میڈیا بھی ایک دنیا ہے، سوشل میڈیا بھی ایک دنیا ہے، اس میں جو بالکل 360 ہے. یہاں پہ جو ایک احساس ہے، سب سے پہلے جو آپ کا احساس یہاں آتا ہے کہ آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، آپ گناہ کے کام سے بچے ہیں. میوزک نہیں ہے. دیگر جگہ اگر آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا ہو یا چینل ہو، جہاں پہ بھی کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے میوزک چلتا ہے اور ایک بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہاں بچتے ہیں. پھر لوگوں کی اصلاح، جو دین کا کام ہے، وہ ایک بہتر انداز میں ہوتا ہے. دوسرا جو یہاں پہ میں نے جو تیسری بات جو میں نے سب سے پہلے یہاں دیکھی کہ یہاں پہ اجیر کے جو رائٹس ہیں، امپلائی کی جو رائٹس ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں. دیگر تمام جگہ، چاہے وہ میڈیا ہو، فارماسیوٹیکل ہو، او ایم سیز ہوں، ریفائنریز ہوں، کوئی اور جگہ ہو، سروس پرووائڈرز ہوں، وہ اس چیز سے غرض نہیں کرتے. پیپر پہ ہوتا ہے بہت سارے رائٹس، ہاں وہ پیپر پہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ تمام رائٹس ریزرو کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن، کہ وہ کہیں پہ بھی کچھ بھی جو ہے آپ کا کانٹریکٹ بھی ختم کر سکتے ہیں، اور ہمیں ریزلٹ چاہیے، اچیومنٹ، ٹارگیٹس وہ پورے کرنے ہیں. یہاں پہ بھی ٹارگیٹس ہیں، لیکن یہاں پہ اجیر خود سے وہ ٹارگیٹ پورے کرنا چاہتا ہے، باقی جگہ پہ فورسفلی کرایا جاتا ہے. تو یہ جو دعوت اسلامی کی محبت والا جو ایک ماحول ہے، سب تو خیر ایسے نہیں ہوں گے، سب تو اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد، اور الحمدللہ اصل اس کی عمران بھائی وجہ یہی ہے نا کہ جو بھی ہمارا سسٹم ہے پورا بیس کرتا ہے ہمارے مفتیان کرام کے ماتحت ہو کر. فائنلی مفتی صاحب کی اتھارٹی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں، ہماری شورا یوں کہیے کہ اس کو دیکھتی ہے. اور جب یہ اتنے بڑے اور اہم لوگ اور حساس لوگ جب یہ چیزوں کو ہیڈ کر رہے ہو نا، تو پھر وہ بندوں کے، پیپلز کے رائٹس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتے، وہ نارملی ان کو ملتے ہیں. جیسے علاج کی سہولیات کے معاملات ہیں ہمارے پاس، اور دیگر ماشاءاللہ. اسی طرح یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح سہولیات ہیں، اس طرح چیک اینڈ بیلنس بھی زیادہ ہے. اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں تو آپ کے گھنٹے نہیں، آپ کے منٹس تک دیکھے جائیں گے. آپ کتنے منٹ لیٹ ہوئے، اتنے منٹ کٹوتی ہوگی. تو اب یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ چونکہ جو ایک ادارہ وقف کے پیسوں سے چلتا ہے، تو اس میں اور زیادہ لوگوں کے رائٹس کو بھی دیکھا جائے کہ جس نے پیسہ دیا ہے کام کرو، تو اس کا رائٹ بھی تو ہے نا. اب ہمارا بندہ ہے اور آ کر مزے سے لیٹ آ رہا ہے یا سو رہا ہے، تو اس کو تفہیم نامہ ملے گا، اس کو ریڈ پیپر ملے گا. اور اسی طرح اس کو مطلب اگر لیٹ آ رہا ہے تو اس کے پیسے کاٹے جائیں گے. یہ سب چیزیں ہمارے ایک کام کا حصہ ہیں. تو اس میں ناظرین کا اور ہمارے ڈونر کا بھی یوں کہیے کہ تحفظ رائٹس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجیر ہے اس کا تو آپ نے فرمائی.